پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا، وزیر اعظم کی یقین دہانی۔ شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ فرحان بن فیصل کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ موجودہ بحران میں سعودی عرب کی جانب سے غیر معمولی تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم نے امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے سفارتی کوششوں کا مرکز بن گیا۔ مشرق وسطی میں امن کوششوں کو پروان چڑھانے کے لیے 4 بڑے اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی بڑی بیٹھک۔ سعودی عرب، ترکیہ، مصر کے وزرائے خارجہ کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایکس پر پیغام میں کہا، علاقائی صورتحال میں بے لاگ اور مثبت مشاورت خطے میں امن کے لیے تھی۔ اہم ترین اور مشکل وقت میں تینوں وزرائے خارجہ کا اسلام آباد آمد پر مشکور ہوں۔ اور امریکہ نے ایران کے ساحلی علاقوں اور خارق جزیرے پر زمینی کارروائی کی تیاری مکمل کر لی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ، لکھا ایران میں محدود زمینی کارروائی خصوصی دستے اور روایتی فوجی کریں گے۔ یہ دعویٰ بھی کیا کہ پینٹاگن ایران میں ہفتوں پر مشتمل زمینی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ اور کراچی کنگز نے لاہور قلندرز کو سنسنی خیز میچ میں 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ لو سکورنگ میچ میں کنگز نے 129 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا۔ گیند سے چھیڑ چھاڑ پر امپائرز نے لاہور قلندرز پر 5 رنز کی پینلٹی لگائی۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے ایران میں میڈیا دفاتر پر بھی حملے شروع کر دیے۔ تہران میں سعودی ٹی وی العربیہ اور قطری نیوز چینل العربی کو نشانہ بنایا۔ براہ راست نشریات معطل ہو گئیں۔ 5 منزلہ عمارت مکمل تباہ ہو گئی۔ اطراف کی رہائشی عمارتوں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ العربیہ کے رپورٹر نے بتایا، لائیو ٹرانسمیشن کے دوران میزائل حملہ کیا گیا۔ ہم تو صرف اپنا فرض نبھا رہے ہیں۔ کیمرہ مین نے کہا، شہری ڈھانچے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل میڈیا سے خوفزدہ ہے۔ ہمارا زندہ بچنا کسی معجزے سے کم نہیں۔ بوشہر پر اسرائیلی حملے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شہید۔ ہلال احمر کا کہنا ہے، ایران پر 1 ماہ کے دوران امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 93,000 سویلین املاک تباہ ہوئی۔ حملوں میں 600 اسکول اور صحت کے 295 مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر بم برسا دیے۔ تل ابیب اور حیفا میں خوف کا راج۔ بیر شیبہ پر میزائل حملے میں اسرائیلی کیمیکل فیکٹری تباہ۔ خطرناک کیمیکلز کے پھیلاؤ کا خطرہ، لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ ایران نے حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کو نشانہ بنایا۔ بن گوریان ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ کیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا، آج حملے میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے۔ جنوبی فارس میں ایک امریکی F-16 طیارہ بھی مار گرایا۔ طیارہ سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے کریش ہو گیا۔ ایرانی فوج کا اردن میں بھی امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے کا دعویٰ۔ بحرین میں دنیا کے بڑے ایلومینیم پلانٹ میں سے ایک پر بھی حملہ کیا گیا۔ کویت کا 4 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ۔ 10 کویتی فوجی زخمی ہوئے۔ سعودی عرب نے 10 ڈرونز گرائے۔ سعودی عرب کی پرنس سلطان ایئر بیس پر امریکی سرویلنس طیارہ تباہ ہونے کی تصاویر سامنے آ گئیں۔ ایرانی میزائل حملے میں 15 امریکی فوجی بھی زخمی ہوئے تھے۔ ڈیلی میل کے مطابق E-3G سینٹری طیارہ فضا میں نگرانی، دشمن کی شناخت، جنگی کمانڈ اینڈ کنٹرول کا کام کرتا ہے۔ مزید 3,500 امریکی فوجی مشرق وسطی پہنچ گئے۔ امریکی سینٹ کام کا کہنا ہے، 28 فروری سے اب تک جنگ میں 11,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 150 سے زائد ایرانی بحری جہاز تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہوئے۔ امریکی بحری بیڑا USS ٹریپولی 3,500 فوجیوں کو لے کر مشرق وسطی پہنچ گیا۔ بیڑے پر درجنوں جدید جنگی طیارے اور جدید ٹیکٹیکل ہتھیار موجود ہیں۔ سین ڈیاگو سے ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر USS باکسر بھی 3 بحری جہازوں سمیت مشرق وسطی کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ امریکہ اپنے زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر چکا ہے، جلد ایران جنگ سے نکل جائے گا۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں، صدر ٹرمپ ایران جنگ کو مزید کچھ عرصے تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
صدر ٹرمپ کا مقصد ایران کی حکومت کو شدید کمزور کرنا ہے۔ اگرچہ جنگ کے دوران پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، مگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جلد کم ہو جائیں گی۔ امریکہ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف زمینی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر طالباف کا کہنا ہے دشمن بظاہر بات چیت کا پیغام دے رہا ہے، مگر پس پردہ زمینی آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایرانی فوج مکمل تیار اور امریکی فوجیوں کا سامنا کرنے کے لیے بے صبری سے منتظر ہے۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہجورانی کا کہنا ہے کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے میں جنگ سے ہونے والے نقصانات کا معاوضہ اولین شرط ہونی چاہیے۔ مذاکرات میں آبنائے ہرمز پر کنٹرول اور عائد پابندیوں کا خاتمہ کلیدی نکات ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان کرنل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کوئی بھی زمینی کارروائی ذلت آمیز گرفتاری پر ختم ہوگی۔ امریکی فوجی ایران آئے تو وہ خلیج فارس کی شارک کی خوراک بن جائیں گے۔ ٹرمپ ایپسٹین اسکینڈل کے باعث موساد کے دباؤ میں ہیں اور امریکی عوام کو جنگ میں دھکیل رہے ہیں۔ توانائی بحران سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کی ہفتہ اور اتوار کو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کی تجویز۔ حتمی فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن میں کاروباری سرگرمیاں، مارکیٹس اور کمرشل سرگرمیاں معطل کرنے اور شادی کی تقریبات پر پابندی کی تجویز ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران ہائی ویز اور موٹر ویز بھی بند رکھنے اور پبلک ٹرانسپورٹ کھلی رکھنے کی تجویز۔ لاک ڈاؤن کے دوران اسپتال، فارمیسیز اور ضروری عوامی سروسز کھلی رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ایندھن کی بچت اور کفایت شعاری کے اقدامات کا جائزہ۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا حکومتی فیصلوں کی بدولت پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ جس قدر ممکن ہو سکا 3 ہفتوں کے دوران عوام کو ریلیف دیا گیا۔ تیل کی قیمتیں بڑھنے سے روکنے کے لیے 125 ارب روپے مختص کیے۔ امریکہ سمیت مختلف ملکوں میں ٹرمپ کے خلاف نو کنگز تحریک کا آغاز۔ امریکہ بھر میں مظاہروں میں 70 لاکھ افراد کی شرکت۔ حکومتی پالیسیاں ملکی مفاد کے منافی قرار، مظاہرین کا جنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ منیسوٹا میں امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کا احتجاجی ریلی سے خطاب۔ صدر ٹرمپ پر برس پڑے، کہا امریکی عوام سے ایران جنگ کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ایران جنگ غیر آئینی اور عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ ٹرمپ نے جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری نہیں لی۔ لندن میں ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں اور جنگ کے خلاف نو کنگز کے تحت مارچ۔ سڈنی میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرہ، نو کنگز اور کوئی آمر نہیں کے نعرے۔ اسرائیل بھر میں ہزاروں افراد نے احتجاج کیا، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پوسٹ کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ اسحاق ڈار نے ایکس پوسٹ میں لکھا تھا ایران نے پاکستانی پرچم بردار مزید بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ روزانہ 2 پاکستانی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایران کا یہ اقدام خوشائن تعمیری اور خطے میں امن کا پیش خیمہ ہے۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس آراغچی کو بھی ٹیگ کیا تھا۔ خداوند ان رہنماؤں کی دعائیں نہیں سنتا جو جنگیں شروع کرتے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے مذہبی پیشوا پوپ لیو نے کہا ہمارا خدا امن کا واسطہ ہے جو جنگ کو مسترد کرتا ہے، کوئی بھی اسے جنگ کے جواز کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ پوپ لیو نے براہ راست کسی کا نام نہیں لیا۔ ایران نے جنگ شروع ہونے سے پہلے اپنے ہمسایہ ملکوں کو دھوکے میں رکھا۔ اماراتی صدر کے سینے سفارتی مشیر انور محمد کرکاش کا الزام، کہا کشیدگی کم کرنے کی مخلصانہ کوششوں کے باوجود ایران نے جارحیت دکھائی۔ موجودہ ایرانی نظام خلیج کی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ مستقبل میں عدم جارحیت کا اصول یقینی بنایا جائے اور شہری اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے پر ایران سے ہرجا نہ لیا جائے۔ بنوں میں کمیونٹی سینٹر گر گیا، 2 افراد جاں بحق، 31 افراد کو ملبے سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کمیونٹی سینٹر مسجد کے ساتھ ہے، زیادہ تعداد میں لوگ تھے۔
वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान की तकरीर मुतनाज़ बनाई। वफाकी हुकूमत अपनी नाकामी छुपाने के लिए तकरीर को मुख्तलिफ रंग दे रही है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई के बेटे ने जीएसपी प्लस स्टेटस का जिक्र नहीं किया। छह साल बाद पीआईए की परवाज इस्लामाबाद से 325 मुसाफिरों को लेकर लंदन रवाना हो गई। सेक्रेटरी दिफा और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन वेरिएट ने परवाज को अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब में केक काटा गया। मुसाफिरों में तहाइफ तकसीम किए गए। खुशनसीब मुसाफिर को कुरानदाजी के जरिए 660 सीसी गाड़ी इनाम में दी गई। तकरीब में पीआईए कंसोर्शियम के चेयरमैन आरिफ हबीब और आला हुक्काम शरीक हुए। पीआईए 30 मार्च से लाहौर से भी लंदन के लिए परवाजों का आगाज करेगी। पाकिस्तान से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाजें चलाई जाएंगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, नैया, बिहाड़ी, खानेवाल, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, ओकाड़ा, भक्कर, मियांवाली, सरगोधा, जहलुम, वजीराबाद, हाफिजाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। करक, कोहाट, लकी मरवत, बन्नू, मलाकंड, स्वाद, मर्दान, दियाई खान और अलुअर्दी में भी रिमझिम। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दाईं आंख में धुंधलाहट और स्याह धब्बे की निशानदही। उनकी आंख में फ्लैशेज और सर में दर्द की शिकायत। बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पिम्स अस्पताल के माहिर अमराज चश्म डॉक्टर आरिफ खान ने गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना किया था। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी को ऐनक के इस्तेमाल और मुख्तलिफ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी गई। बुशरा बीबी को 4 हफ्तों बाद दोबारा तिब्बी मुआयने का मशवरा दिया गया।